زمین پر پیلسٹائن کی سرحدیں، بارڈرز کیا ہوں گی؟ کیا اس مانیتا سے وہ طے ہو جائیں گی؟ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پیلسٹائن کی اصل سرحدیں کیا ہوں گی، یہ تو ابھی بھی سب سے بڑا سوال ہے۔ اس مانیتا سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ نے وہ مونٹی ویڈیو کنونشن کا ذکر سنا ہوگا شاید، ہاں، تھوڑا بہت۔ جو بتاتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کہلانے کے لیے کیا ضروری ہے: پرماننٹ پاپولیشن، ڈیفائنڈ ٹیریٹری، گورنمنٹ اور دوسرے ملکوں سے رشتے قائم کرنے کی صلاحیت، کیپیسٹی۔ فلسطین کے کیس میں ڈیفائنڈ ٹیریٹری والا کرائیٹیریا ہی سب سے مشکل ہے۔ ویسٹ بینک میں اسرائیلی بستیوں کی وجہ سے فلسطینی علاقے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے بیچ رابطہ مشکل ہے، اور وہ علاقے لگاتار سکڑ رہے ہیں، شرنک ہو رہے ہیں۔ ہاں، وہ میپس دیکھو تو سمجھ آتا ہے۔ جی، تو جب زمین ہی متنازع ہے، ڈسپیوٹڈ اور بکھری ہوئی ہے، تو مانیتا سے فوراً کوئی ٹیریٹری ڈیفائن نہیں ہو جاتی۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس سب کا آخر فائدہ کیا ہے؟ اگر زمین پر کچھ نہیں بدل رہا، UN ممبرشپ نہیں مل رہی، تو یہ صرف ایک کاغذی کاروائی، ایک پیپر ایکسرسائز لگ سکتی ہے۔ واٹس the real gain for Palestinians؟ مطلب اصل فائدہ کیا؟ نہیں، اسے صرف کاغذی کاروائی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے فائدے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ڈپلومیٹک اور سیاسی سطح پر ہے، پولیٹیکل لیول پر۔ ایک اہم فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لنڈن، اوٹوا، کینبرا میں جو پیلسٹینین مشنز ہیں، ان کے ڈپلومیٹک آفیسز جو ہیں، انہیں اب پورے ایمبیسی یعنی سفارت خانے کا درجہ، سٹیٹس مل جائے۔ اچھا، ایمبیسی سٹیٹس مل سکتا ہے؟ ہاں، اس سے ان کے ڈپلومیٹس کو زیادہ اہمیت اور امتیازات، پریویلیجز ملیں گے۔ دوسرا، پیلسٹینین اتھارٹی کو اب بین الاقوامی مذاکرات، انٹرنیشنل نیگوسیشنز میں زیادہ وزن اور برابری، پیرٹی کا احساس ہوگا۔ ان کی آواز کو شاید اب زیادہ سنجیدگی سے سنا جائے۔ نیگوسیشن ٹیبل پہ تھوڑی بہتر پوزیشن شاید۔ تیسرا، اس مانیتا کے بعد انہیں بین الاقوامی اداروں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے مالی مدد، فائنینشل ایڈ اور گورننس بہتر کرنے کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ ملنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا اثر شاید سائیکولوجیکلی اور انٹرنیشنلی ہے۔ دنیا کے منچ پر پیلسٹائن کا اسٹیٹ ہوڈ کا دعویٰ، ان کا کلیم اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔